الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ معزز سامعین کرام، عرفے کے روزے کے تعلق سے کچھ مسائل ہیں، کچھ سوالات ہیں لوگوں کے، جو کہ میں نے سمجھا آپ کو بتلا دوں کہ عرفے کے دن کا روزہ یعنی عید سے ایک دن پہلے کا روزہ، یعنی کل عید ہے، بقرہ عید ہے کل، تو اس سے ایک دن پہلے کا روزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا عرفے کے دن کا روزہ اگر کوئی بندہ رکھتا ہے تو مجھے امید ہے اللہ سے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے اگلے گناہ اور اس کے پچھلے گناہ دونوں کو معاف کر دے گا۔ اس کے اگلے گناہ بھی ایک سال پہلے، ایک سال آگے آنے والے گناہ اور ایک سال پچھلے گناہ، یہ دونوں کو اللہ معاف کرتا ہے۔ اور اسلاف کا کہنا ہے، محدثین کا اس بارے میں کہنا ہے کہ یہ صغیرہ گناہ ہے، یعنی انسان جو صغیرہ گناہ کرتا ہے تو اس کے ایک سال آنے والے گناہ، صغیرہ گناہ اور ایک سال پچھلے گناہ اللہ تبارک و تعالی اس سے معاف کر دیتا ہے۔ اب سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ عرفے کا دن کا روزہ کب رکھیں؟ سعودی کیلنڈر کے حساب سے رکھیں، یعنی سعودی میں جس دن عرفہ ہوتا ہے اس حساب سے رکھیں، یا جس دن یہاں 9 تاریخ ہوتی ہے، 9 ذی الحجہ ہوتی ہے، یہاں کے حساب سے رکھیں؟ تو کئی لوگ اس میں اختلاف کرتے ہیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، سعودی میں جب 9 ذی الحجہ ہو جائے، یعنی سعودی کے 9 ذی الحجہ، یہاں 8 ذی الحجہ رہتا ہے، تو اس لحاظ سے سعودی کے حساب سے ہمیں روزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ عرفے کا دن تو سعودی میں 9 ذی الحجہ کو ہے۔ ہم جب یہاں 9 ذی الحجہ کو رکھیں گے روزہ، تو وہاں تو جو ہے عید کا دن منایا جائے گا، وہاں تو عید کا دن آ جائے گا، تو کیسے؟ تو پیارے دوستو، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، تم روزہ رکھو چاند کو دیکھ کر اور افطاری بھی کرو چاند کو دیکھ کر۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم جب روزہ رکھ رہے ہیں تو چاند کو دیکھ کر، تو ظاہر سی بات ہے یہاں پر چاند ایک دن کے بعد نظر آیا، تو ہم اور آپ یہاں کی یعنی ہندوستان کے ٹائمنگ کے لحاظ سے 9 ذی الحجہ جو آتا ہے اس دن ہمیں روزہ رکھنا ہے، نہ کہ جو ہے سعودی کے ٹائمنگ کو دیکھ کر۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ پھر تو عرفے کا دن نکل جائے گا۔ تو میرے بھائی، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ تو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے، اور اللہ کو ظاہر سی بات ہے پتہ تھا اللہ کو کہ پوری دنیا میں چاند الگ الگ حساب سے نکلتا، پھر اللہ نے کیوں نہیں بتایا نبی کو؟ اللہ تبارک و تعالی ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتاتا کہ جب یہ حدیث اللہ کے نبی ارشاد فرمائے کہ صوموا لرؤیتہ، کہ تم چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر افطاری کرو، یعنی چاند دیکھ کر اپنے روزے کو جو چھوڑ کر عید مناؤ، تو ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی اس میں ضرور کہتے ہیں کہ سوائے عرفے کے دن کے، ضرور کہتے اللہ کے نبی نے کہیں نہیں ارشاد فرمایا۔ پھر کیا آپ کا یہ کہنا ہے کہ اس دور میں جو ہے ہندوستان میں جو چاند نظر آتا تھا، ساری دنیا میں ایک ہی چاند دکھتا تھا، بعد میں جو یہ چاند تبدیل ہو گیا، ہندوستان میں الگ چاند نظر آنے لگا، سعودی عرب میں الگ چاند؟ تو ظاہر سی بات ہے اس دور میں بھی یہاں پر وہی چاند نظر آتا تھا، ایک دن بعد کا ہی، تو پھر کیوں اللہ کے نبی نے نہیں کہا؟ سمجھنے والی بات ہے نا، تو اس میں اختلاف کی کیا ضرورت ہے؟ یہ نظام، سب سے پہلی چیز ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ نظام بنانے والا کون؟ اللہ ہے۔ اس نظام کو اللہ نے بنایا، یہ دھرتی کا جو نظام چل رہا ہے، سورج کا نکلنا، چاند کا، سب اللہ نے بنایا، تو ثواب دے گا کون؟ ثواب دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو جب ثواب دینے والا اللہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دن بعد چاند یہاں نکال رہا ہے، تو ہمیں تو 9 تاریخ کو ہی روزہ رکھنا ہے نا، یہاں کے حساب سے، چاہے وہاں عرفے کا دن گزر گیا ہو، ہمیں اس سے کیا لینا دے؟ ہمیں تو یہاں کے حساب سے روزہ رکھنا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے نبی نے صاف لفظوں میں کہا۔ تو یہ باتیں جو لوگ کہتے ہیں، اختلافی مسائل اٹھاتے ہیں کہ نہیں، چاند جو ہے سعودی کے حساب سے جو ہے روزہ رکھنا ہے عرفے کے دن کا، تو نہیں میرے دوستو، پیارے دوستو، عرفے کے دن کا روزہ ہندوستان کے کیلنڈر کے حساب سے جو 9 تاریخ آتی ہے، عید سے ایک دن پہلے ہمیں روزہ رکھنا ہے۔ یہی اصل چیز ہے، کیونکہ چاند یہاں جیسے نظر آ رہا ہے ہم ویسے ہی روزہ رکھ رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی چیز یہ جان لیجئے، اختلاف یہ لوگ کر رہے ہیں 9 ذی الحجہ کو، تو پھر اختلاف کرو رمضان میں بھی نا، کہ رمضان کا چاند وہاں پہلے نظر آ گیا، یہاں بعد میں نظر آیا، وہاں لوگ روزے سے یہاں ہم کھا پی رہے ہیں، کیوں اختلاف نہیں کر رہے آپ؟ وہاں عید منا لیتے ہیں رمضان کے بعد جو ہے، یہاں ہم تو روزہ رکھ رہے ہیں، تب بھی اختلاف کرنا ہے نا۔
تو یہ اختلافی مسائل جو ہیں ان میں جو ہے سب سے اہم اور ضروری چیز یہی ہے کہ ہمیں جو روزہ رکھنا ہے وہ روزہ جو ہے عید سے ایک دن پہلے ہندوستانی کیلنڈر کے حساب سے رکھنا ہے۔ یہ مسئلہ تھا جو میں نے سمجھایا، جو میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کو بتلا دوں۔